لفٹ بین آن الطاف حسین. یہ ہمارا مطالبہ نمبر 1 ہے. مطالبہ نمبر 1 کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس سے ہی سب کچھ جڑا ہوا ہے. قائد پہ پابندی ہے، وہ بات نہیں کر سکتے، ان کو پاکستان میں سیاست کرنے کی اجازت نہیں ہے. طاقت کے زور پر، جبر کے ذریعے، غیر آئینی، غیر قانونی طریقے سے دنیا کے ہر قانون کو اگر سامنے رکھ کر دیکھیں تو مہذب معاشرے ہے تو یہ پابندی جو ہے وہ بلا جواز ہے. اور 2015 سے تو ظاہر ہے جو لیڈر اپنے لوگوں سے بات نہیں کر پا رہا ہے اس کو اتنا آپ نے جو ہے بالکل کنٹین کر دیا ایک طرف کر کے. تو آپ یہ ریاست کے ساتھ کھلواڑ ہے، مذاق ہے، ان کروڑوں پاکستانیوں کے ساتھ مذاق ہے جو الطاف حسین کو اپنے لیڈر کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں، ان کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں. تو اسی لیے ہمارا مطالبہ ہے. ٹھیک ہے، یہ میرا مطالبہ نہیں ہے، یہ ان 7 کروڑ مہاجروں کا مطالبہ ہے. اور ان 7 کروڑ مہاجروں کا ہی نہیں صرف مطالبہ، بلکہ یہ مطالبہ ان کروڑوں افراد کا ہے جو کسی بھی رنگ، نسل، مذہب سے تعلق رکھتے ہیں اور الطاف حسین کو اپنا رہنما مانتے ہیں. یہ ان سب کا مطالبہ ہے. ریاست کو اس مطالبے کو سننا ہوگا، سمجھنا ہوگا. ریاست کو کے چلانے والوں کو یہ سمجھنا ہوگا، اس کا ادراک کرنا ہوگا اور انہیں انصاف کرنا ہوگا، کیونکہ وہ انصاف نہیں کر رہے. یہ سراسر ناانصافی ہے، بلکہ تعصب ہے. تعصب کا مظاہرہ آپ کر رہے ہیں اور اس تعصب کو ختم کیجئے. ماضی میں جن لوگوں نے اس تعصب کو کے تسلسل کو چلا کے رکھا، آپ اسے ختم کر دیجئے. آپ اپنا نام تاریخ میں اچھے الفاظ میں لکھوا لیجئے. آپ کے موقع ہے، نہیں تو پھر مکافات عمل جو چلتا ہے خدا کی لاٹھی بے آواز ہے، وہ جب چلے گی تو پھر آپ کو لگ پتہ جائے گا. تو جو ہے اس کو کیجیے. اس کے علاوہ آج ظاہر 15 تاریخ یعنی 16/17 2 دن کے بعد متحدہ قومی موومنٹ MQM جو کہ مہاجر قومی موومنٹ سے جب بنی تھی تو مہاجر قومی موومنٹ تھی، اور 18 مارچ 1984 کو قائد تحریک الطاف حسین بھائی نے اس کی بنیاد رکھی تھی. وہ اس کے بانی ہیں، وہی اس کے قائد ہیں، وہی اس کے مالک ہیں، وہی مہاجر قومی موومنٹ کے مالک ہیں، وہی متحدہ قومی موومنٹ کے مالک ہیں. تو اب 2 دن رہ گئے ہیں. 2 دن کے بعد 18 مارچ ہے. سرکاری سطح پہ آفیشلی اٹس ناٹ اناؤنسڈ دیٹ وی آر سیلیبریٹنگ دی ایمرجنگ ڈے، فاؤنڈیشن ڈے آف MQM. لیکن آپ کی MQM ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کی MQM ہے، آپ کی مہاجر قوم ہے، آپ کی جدوجہد ہے، آپ کے شہداء ہیں، آپ کے اسیر ہیں، آپ کے لاپتہ ساتھی ہیں اور ان کے اہل خانہ ہیں اور آپ کا قائد ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں تو یہ 18 مارچ یوم تاسیس 40 برس جدوجہد کے آپ کو منانے ہیں. جو طریقہ ہے اس سے منائیے، سوشل میڈیا پہ منائیے، #ٹیگ چلائیے، آرٹیکلز لکھیے، ٹویٹ پہ کچھ 4 لفظ لکھ کے ڈالیے، فیس بک پہ لکھ کے ڈالیے، انسٹاگرام پہ لکھ کے ڈالیے، ٹک ٹاک پہ لکھ کے ڈالیے. اور کچھ بھی نہیں کر سکتے تو ایک چھوٹی سی کلپ بنا کر اپنی ڈالیے. اگر آپ جو میں نے کہا، اگر آپ ان سب چیزوں کو مانتے ہیں، اگر آپ نہیں کر رہے ہیں یہ، تو پھر آپ معذرت کے ساتھ آپ کچھ بھی نہیں کر رہے، آپ منافقت کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر رہے. سوری ٹو سے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اور ساتھ میں ایک اہم ویڈیو آپ کو میں اس کے ساتھ میری جیسے میں بات ختم کروں گا، ایک آپ کے لیے دیکھیے گا، بڑا زبردست ہے. فزکس کے ذریعے، کیونکہ 18 مارچ ہے، 40واں یوم تاسیس سے ہم نظم و ضبط کی بڑی باتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس پہ عمل کسی نے بھی نہیں کیا، معذرت کے ساتھ مجھ سمیت اپنے آپ کو بھی شامل کر لیتا ہوں. نظم و ضبط کے شاید قائد کے علاوہ تو کوئی بھی پوری طرح عمل نہیں کر سکا. لیکن چونکہ 40واں یوم تاسیس سے نظم و ضبط کی جو ہے MQM کا ایک جیسے کہتے ہیں نا ایک یعنی کہ اس کی ایک شناخت بن گیا تھا نظم و ضبط مثالی، کہ لوگ مثالیں دیتے ہیں MQM کی. تو اس نظم و ضبط کو اگر یہ بریچ ہو جائے، اگر یہ ٹوٹ جائے، جیسے وہ طبع کہتے ہیں تسبیح کے دانوں کی طرف پروئے ہوئے، تو وہ فزکس کے ذریعے آپ کو سمجھایا گیا ہے. اس میں دیکھیے گا کہ کس طرح لڑیاں ہیں اور کس طرح پھر وہ جب یوں ہو کے پھر وہ ہوتی ہیں اور پھر الگ الگ آپ کو نظر آئیں گی، پھر وہ ایک دوسرے ٹکرائیں گی، تو آپ سمجھنے والے کو سمجھ میں آ جائے گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. زندہ رہے نظریہ، زندہ رہے الطاف. اللہ حافظ.